بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ڈرائی فروٹ ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہے اور لوگ سردیوں کے موسم سے بچنے کے لیے گرم کپڑے جہاں استعمال کر رہے ہیں وہاں وہ مختلف قسم کے کھانوں کا بھی یوز کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے ڈرائی فروٹس کا بھی یوز کر رہے ہیں تاکہ سردی کی جو شدت ہے اس سے وہ بچ سکیں۔ آج میں انہی ڈرائی فروٹس میں سے ایک ڈرائی فروٹ کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گی جسے ہم مونگ پھلی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے فائدوں کا بھی ذکر ہوگا۔ مونگ پھلی سردیوں میں استعمال ہونے والا بہت زیادہ جو ہے یہ ڈرائی فروٹ ہے۔ اسے ہر قسم کی ایج کے لوگ جو ہیں، ہر طرح کی ایج کے لوگ پسند کرتے ہیں، وہ لیڈیز ہوں، مرد حضرات ہوں یا بچے ہوں۔ یہ تو مونگ پھلی ذائقے کے لحاظ سے بھی بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے، منفرد ہے، اور مونگ پھلی کو غریبوں کا اگر بادام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ غریبوں کا بادام اسے کہا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کسی بھی موسم میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن عموماً اسے سردیوں میں ہی یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو لوگ سردیوں میں اسے کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کو مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ مونگ پھلی جو ہے اس کا تیل بھی یوز ہوتا ہے اور یہ بھون کر بھی یوز کرتے ہیں، اور اس کا جو روسٹ کرتے ہیں وہ پوڑ کے سمیت بھی اسے روسٹ کیا جاتا ہے اور پوڑ سے نکال کر بھی روسٹ کیا جاتا ہے، دونوں طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مارکیٹس میں ایک پینٹ بٹر کے نام سے اس کی پروڈکٹ ہوتی ہے جو بہت زبردست ہے۔ اس پروڈکٹ سے بچوں کو آسانی سے آپ کھلا سکتے ہیں، ان کو بریڈ پہ لگا کے دے سکتے ہیں، تو وہ بہت ان کو انجوائے بھی کریں گے اور ان کے لیے صحت مند بھی ثابت ہوگی۔ مونگ پھلی کا جو ہے وہ آئل بھی یوز کرتے ہیں، اور دھیان رہے مونگ پھلی کو جب بھی آپ روسٹ کروائیں یا خود کریں تو اسے بہت زیادہ روسٹ نہیں کرنا، کیونکہ زیادہ روسٹ کرنے سے، اس کو زیادہ پکانے سے اس میں موجود جتنے بھی کیمیائی مادے ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ مونگ پھلی تمام جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں ان سب میں سے چیپ جو ہے وہ سستا میوہ ہے، یا اسے ڈرائی فروٹ ہے جسے ہر کوئی آسانی سے خرید سکتا ہے۔ مونگ پھلی میں قدرتی طور پر ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے ایپل، گاجر اور چقندر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جو کم وزن والے افراد سمیت باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ مونگ پھلی میں ایک ایسا وٹامن ای پایا جاتا ہے جو کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں موجود وٹامن اور فولاد جو ہے وہ خون کے نئے سیلز کو بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ بھی مونگ پھلی کھائیں تو ان کا خون جو ہے وہ زیادہ مقدار میں انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ کے بال جو ہیں وہ زیادہ گر رہے ہوں تو پھر بھی اب اگر مونگ پھلی کا یوز کرتے ہیں تو بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ مونگ پھلی جو ہے یہ اسٹمک اور لنگز کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، دونوں اعضاء کو یہ طاقت بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے۔ مونگ پھلی میں بہت سارے وٹامنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بونز اور آپ کے ٹیتھ کی جو ہے وہ مضبوطی دیتے ہیں۔ اگر ڈیلی کوئی مٹھی بھر مونگ پھلی کھا لیتا ہے تو آپ کا وزن جو ہے وہ مینٹین رہے گا، بڑھے گا نہیں۔ کچی مونگ پھلی کی بجائے ہمیشہ بھنی ہوئی مونگ پھلی کھانی چاہیے، کیونکہ کچی مونگ پھلی کھانے سے اس کے بعد اکثر بچے پانی پی لیتے ہیں تو ان کو کھانسی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ شوگر کے مریض جو لوگ ہیں ان کے لیے مونگ پھلی بہت زبردست ہے، یہ انسولین کی سطح کو برقرار رکھنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے درجے کی جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ اگر ڈیلی ایک چمچ مونگ پھلی کا کھائیں تو وہ ان کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ گرتے ہوئے بالوں اور بار بار ٹوٹنے والے جو ناخن کچھ لوگوں کے ہوتا ہے، نیل بنے اور پھر ٹوٹ گیا، ان کے لیے مونگ پھلی کھانے سے یہ مسائل جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی کھائیں وہ لوگ تو انشاءاللہ وہ ان کے ناخن بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بال بھی نہیں گریں گے۔ کسی ایسی ڈیزیزز میں سم ٹائمز ہمیں اینٹی بایوٹکس یوز کرنا پڑتے ہیں جس کے ضمنی اثرات دور کرنے کے لیے اگر سادہ پانی ایک تو خوب پینا چاہیے، بہت زیادہ پئیں آپ اس کو، اور جو مونگ پھلی ہے اس کا بھی استعمال رکھیں،
کیونکہ یہ جو ہے آپ کے اینٹی بائیوٹکس کے جو اثرات ہیں ان کو زائل کرے گی انشاءاللہ۔ اب لاسٹ میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کب جو ہے یہ مونگ پھلی کا یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو خارش وغیرہ ہو وہ یہ یوز نہ کریں، اور دوسرا پریگننٹ لیڈیز جو ہیں وہ مونگ پھلی کا یوز نہ کریں، ہو سکتا ہے اس سے الرجی جو ہے بن جائے یا بڑھ جائے، تو اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔